بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے اذان اور اقامت کے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے لیے اور ایسی نماز، تراویح، تقاریر اور دینیات کے جو درس مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے مسجد کے اوپر کے اسپیکر کھولنا یا مائک کی اتنی تیز آواز کرنا جو بہت دور تک آواز پہنچے، ایسا کرنا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اذان کے لیے اوپر کے اسپیکر کھولنا یا پھر مائک کی بہت زیادہ تیز آواز کرنا، اس کی تو شریعت کے اندر گنجائش ہے ضرورت کے مطابق، تاکہ اذان کی آواز دور تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ نماز کے لیے اوپر کے اسپیکر کھولنا یا مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، اس تقریر کے لیے اوپر کے اسپیکر کھولنا یا پھر کسی اور دینیات کے لیے اوپر کے اسپیکر کھولنا یا مائک کی بہت زیادہ تیز آواز کرنا جو بہت دور تک پہنچے، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے اور فقہا نے اس کے بہت سارے نقصانات بھی لکھے ہیں۔ مثلا مسجدیں بہت قریب ہیں، اگر کسی مسجد میں اوپر کے اسپیکر کھولے جائیں گے یا اذان کی یا مائک کی بہت زیادہ تیز آواز رکھی جائے گی، تو اور مسجدوں میں جو لوگ نمازوں کے اندر مشغول ہے یا عبادتوں میں مشغول ہے تو ان کی عبادتوں میں خلل پیدا ہوگا۔ دوسری وجہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ نماز کے لیے اوپر کے اسپیکر کھولنا یا مائک کی بہت زیادہ تیز آواز کرنا یہ ایک طریقے سے ریاکاری ہے جو شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ تیسری وجہ فقہا نے یہ لکھی ہے کہ گھروں میں بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تیز آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر اذان کی تیز آواز رکھی جائے گی یا اوپر کے اسپیکر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضرورت کے کھولے جائیں گے تو یہ ان کی تکلیف کا باعث ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، یہ حرام کے درجے میں ہے۔ اس لیے بغیر ضرورت کے مائک کی تیز آواز رکھنا یا اوپر کے اسپیکر کھولنا اذان کے علاوہ یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اذان کے علاوہ اگر نماز کے لیے ضرورت پڑتی ہے تیز آواز کی یا تقریر ہو رہی ہے مسجد کے اندر، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو مائک کی آواز صرف اتنی ہی ہونی چاہیے جو مسجد میں بیٹھنے والے نمازی اور مقتدیوں تک محدود ہو، اس کے علاوہ زیادہ تیز آواز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اذان دینا اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر اگر اذان دے دی گئی یا اقامت کہی گئی تو وہ اذان اور اقامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے بیٹھ کر اذان دینا یا بغیر مجبوری کے بیٹھ کر اقامت کہنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسی اذان اور اقامت کو لوٹا لینا چاہیے، اس لیے بیٹھ کر اذان اور اقامت نہیں کہنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ننگے سر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان ہوگی یا اذان نہیں ہوگی؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ننگے سر اذان دینے سے اذان ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر پر ٹوپی ہونی چاہیے۔ افضل اور بہتر طریقے پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل
آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی شریعت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمین میلی